نوجوانوں کی طرف سے فکر کی گئی اور احباب کی جانب سے کہ ہمیں زکوٰۃ اور صدقے کے مسائل معلوم ہونا ہے۔ رمضان میں زیادہ تر زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، ہر ایک دیتا ہے، اور صدقہ فطر بھی ہر ایک گھر سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو مسائل کا جاننا بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ تو بہت مختصر انداز سے صرف مسائل انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہے رزق میں وسعت دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ روزی تنگ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ کسی کو صاحب نصاب بنا دیے، دینے والا ہاتھ، اور کسی کو لینے والا بنا لیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نظام، کائنات کا نظام، دنیا کا نظام اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ جو ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں دی جاتی ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ یہ ذرا آف کر رہا ہوں، آواز لگ رہا ہے، تھوڑی دیر بس ہمارے مسائل ہے نا معلوم ہونا نا۔ تو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ پہلے بتایا جاتا تھا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، گرام کے اعتبار سے 80 پر 7.5 گرام سونا ہو، 80 پر 7 اور آدھا ہے نا، کتنا؟ 80 پر 7 اور آدھا گرام سونا ہو، یا چاندی دیکھیں 600 12.5 گرام، کتنا؟ 600 12.5 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا چاندی کی مقدار میں مال ہے، چاندی نہیں ہے، چاندی کے مقدار میں پیسہ ہے، رقم ہے، بینک میں ہے، سمجھے؟ حولان الحول، سال گزرے گا اس مال پر تو زکوٰۃ واجب ہو جائے، ہے نا۔ مال ہم لیے، اس پر کیا ہو گیا؟ 1 سال گزر گیا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ مال قرض سے زائد ہو، یہ جو مال ہے، چاندی کا حساب آج کل ریٹ حساب لگایا جائے تقریباً 42-40 پر 2000 تقریباً آ جاتا ہے۔ تو جس کے پاس 40 پر 2000 کی مالیت کے برابر سونا ہے، چاندی ہے، چاندی اور سونا کبھی ملا ہوا ہوتا کا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ، ذرا چاندی اور ذرا سونا، یہ دونوں کو ملائیں گے، چاندی کی نصاب کو پہنچ گیا۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ ایک 40 پر 2 یا 40 پر 5 ہزار، اس مقدار کو اگر یہ رقم پہنچ جائے، مال پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، زکوٰۃ جو ہے مسلمان عاقل بالغ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا، کافر پہ زکوٰۃ نہیں، عاقل ہونا، مجنون دیوانے پر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہونا، نابالغ بچے ہے نا، نابالغ کبھی وہ بھی مالدار ہوتے ہیں، نصاب کے بقدر ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان بچوں کے پاس مال اگر ہو تو بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قدم بقدم جا رہا ہوں۔ تو ایک تو نصاب معلوم ہو گیا، کس پہ معلوم ہو گیا؟ کتنا دینا ہے؟ 40واں حصہ، 40 روپے کا، 40 روپے میں سے 1 روپیہ ہے نا، 2.5% بھی کہا جا سکتا ہے، 100 کا 2.5 روپیہ، وہی حساب آئے گا نا۔ 40 کا 1 بولے تو 80 کا 2 ہو گیا، اور 100 کا کتنا ہو گیا؟ 2.5 روپے۔ 2.5% بولو یا 40واں حصہ بولو، بات صحیح ہے۔ جتنا مال ہے وہ پورا مال جماؤ، پیسہ کتنا ہے بول کر جماؤ، جمانے کے بعد اس کو 40 میں ڈیوائڈ کر دو، ڈیوائڈ بائی 40، 40 میں ڈیوائڈ کر دو، زکوٰۃ کی رقم نکل جائے گی۔ یہ رقم جو ہے کس کو دینا ہے؟ فقراء کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار بھی بعض انشاءاللہ بتاؤں۔ تو یہ چیز ہو گئی ہے نا، کتنا زکوٰۃ دینا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔
اچھا، ایک اہم بات، زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے. زکوٰۃ میں کیا ضروری ہے؟ نیت کرنا بہت ضروری ہے. نیت کے بغیر وہ اگر دیتا ہے، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، پیسہ دے دیا اور وہ فقیر یا مسکین کے ہاتھ میں ختم بھی ہو گیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مال نکالتے وقت مجھے زکوٰۃ کو دینا ہے، ایسا نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے. یا غریب کے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں. دینے کے بعد یاد آیا میں دے دیا، زکوٰۃ کی نیت کر لوں. دینے کے بعد بھی اب فوری طور پر جب تک وہ مال اس غریب کے پاس ہے، موجود ہے، سامنے موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں مال ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کی نیت دل سے ضروری ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ایک اہم بات، زکوٰۃ کی نیت کیا کرنا ضروری ہے؟ دل سے کرنا ضروری ہے. زبان سے زکوٰۃ بول کر دینا، لو یہ میری زکوٰۃ ہے بول کر دینا ضروری نہیں ہے. آپ ہدیہ رکھ لو بول کر دیے تو بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. تحفہ رکھ لو، قرض رکھ لو، ایسا جو بھی آپ بول کر زبان سے بولے لیکن دل میں نیت کیا تھی؟ زکوٰۃ کی نیت تھی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار کون معلوم کیا؟ اپنے قریبی رشتہ دار، بھان، بہن، بھائی، پھوپھی وغیرہ، ان کے بچے وغیرہ، یہ جو ہیں، یہ اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھنا. مال بھائی بہن کو، بھائی کو دینا بولے تو اٹھا کے دیا، ایسا نہیں. وہ مستحق زکوٰۃ رہنا ہے نا، تو ان پر کیا ہوگی؟ ان کو دے سکتے ہیں. ان کو دینے میں دو میں تفسیر میں بتایا، ان کو دینے میں 2 ثواب ملے گا. ایک ثواب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا ایک ثواب، دوسرا صدقہ دینے کا ایک ثواب. 2 ثواب ملیں گے. غریب کو دیں گے 1 ثواب ملے گا، صرف صدقے کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملے گا. دینا ہے، نہیں دینا مانا نہیں ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو دیں گے تو 2 ثواب ملے گا. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک صدقے کا ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، رشتہ داروں میں سے بعضے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بتایا اوپر اور نیچے. اوپر بولے تو کون؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، پڑدادا، پڑدادی، اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو زکوٰۃ، اوپر کسی کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. اسی طرح نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک کہیں بھی چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ہے نا، دیے تو بھی نہیں چلے گا. لہٰذا ان کے علاوہ دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں. یہ بات معلوم ہو گئی. ایک اہم بات، کیا بات ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے تملیک، مالک بنانا ضروری ہے. ہم مالک کسے بنائیں گے؟ کسی آدمی کو، شخص کو دیں گے تو ہی نہ مالک بنائیں گے. کوئی غریب تھا، دے کر اسے مالک بنا ڈالنا، تو اس کا مالک ہو گیا. چاہے تو خرچ کر، چاہے تو صرف کر، چاہے تو صدقہ کر، چاہے تو کسی اور کو دے دے، میرا کام یہ ہے کہ میں تجھے مالک بنا دیا، پورا اختیار دے دیا. اسے بولتے تملیک. یہ بہت ضروری ہے زکوٰۃ میں. تملیک کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب جہاں تملیک نہیں ہے وہاں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. کہاں نہیں ہے؟ مسجد کے لیے دینا بہت بڑی بات ہے. مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس میں مالک نہیں بناتے نا. مسجد کو ہم مالک بنا سکتے کہ اہل مسجد تو مالک ہو جا، تو جیسے چاہے خرچہ کر لے، نہیں نا، مالک نہیں بنا سکتے. مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے، رفاہی کاموں میں سڑک بنانے، یتیم خانہ بنانے، استنجا خانہ بنانے، یہ تمام امور جہاں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا وہاں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. مدرسے سے آتے نا، حضرت ہمیں کیا کرنا، بہت سے سوال کریں. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بولنے کے بعد مدرسے سے لینے آتے نا، تو وہ وکیل بن کے آتے، ہے نا، وہ وکیل بن کے آ کر وہ اپنے بچوں کو جا کر مالک بناتے. ایسا بنائے تو صحیح، اگر وہ مدرسے کی عمارت پہ خرچ کریں تو صحیح نہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا، مدرسے وغیرہ کے لیے کوئی سفیر آتا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو صراحتاً بول کر دینا، یہ میری زکوٰۃ ہے.
है ना। दूसरी जगह नहीं बोलना, सो भाई बहन को देते हुए वो ज़रा शर्म आएगी, शर्म महसूस होगी, वहाँ नहीं बोलते, अलग बात। लेकिन मदरसे से जो लेने के लिए सफ़ीर आते हैं वहाँ सराहतन बोल, उन्होंने समझेंगे शायद दूसरा कोई सदका, नफीली सदका है बोलकर मदरसे की इमारत में लगा डालेंगे। इसलिए वैसा नहीं, सराहतन बोलना, ये क्या है, मेरा ज़कात का माल है, ज़कात निकाला हूँ और ज़कात का पैसा मैं आप देना चाहता हूँ, इसका जो मसरफ है कि उसमें आप खर्च करो। बात समझ में आ रही है? कहाँ बात समझ में आई? एक बात क्या है बोले तो, बहुत से लोग माल रहन रखे रहते, माल है लेकिन ले जाकर गिरवी रख डाले, से हमारा ज़्यादा माल हमारे सेठ के पास ही रहता, हमारे पास कम रहता, सेठों के पास ज़्यादा रहता माल, वो लगा उसे नफ़ा उठाते, फ़ायदा उठाते। समझ में आ रही बात? ये जो गिरवी रखा हुआ माल, रहन रखा हुआ माल, इसमें आया ज़कात है या नहीं है? नहीं, इसमें ज़कात नहीं है। क्यों भाई? देकर पैसे ले लिए ना आप, माल देकर कर्ज ले लिए ना आप, आपका नहीं माल, हो पैसे दिए तो ना माल देगा उन्हें, पैसा देना नहीं सोचा को माल दे बोले तो देगा क्या? आपका माल ही नहीं हो, वो उसका हो गया, आधा उसका आधा आपका, ऐसा है गोया के। लिहाजा रहन रखे हुए माल में ज़कात नहीं है। समझ में आ गई बात? एक और बात, अहम बात ज़कात के मसले में, माल किसका है ये मुतय्यन करना। पहले हमारे घरों में माल रहता, बीवी का की, शौहर का की, बच्चों का की, मुतय्यन नहीं करते, ये गलत है। पहले माल मुतय्यन करना, ये माल बीवी का, बीवी पे ज़कात वाजिब, ये माल शौहर का, शौहर पे ज़कात वाजिब, ये माल बच्चों का, और अगर बच्चे बालिग हों तो उन पे ज़कात वाजिब। ऐसा मुतलकन नहीं रखना, पोदू से जो चाहे रख लो, ऐसा नहीं। माल किसका है? मरने के बाद आदमी जो वरासत चलती है उसके माल में वरासत चलती है। बीवी का माल, बीवी के माल में वरासत चलेगी, उसके रिश्तेदारों को देंगे, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को, उसके शौहर को, है ना। शौहर का माल हो, शौहर के मरने के बाद इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, इसके माँ बाप को, बीवी के माँ बाप को नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? बीवी का माल बोले तो बीवी के माँ बाप को जाएगा, शौहर के माँ बाप को नहीं। एक वरासत का एक दूसरा मसला, हम ना वो टॉपिक नहीं है अब वरासत, वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो तफसील बताता हूँ। तो बहरहाल मुतय्यन करना, माल किसका मुतय्यन करना, पूरे घर की तरफ से एक ज़कात नहीं, जैसे पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी नहीं, जो साहिब निसाब उस पर कुर्बानी ज़रूरी। वैसा घर में 4 अफराद हैं, 2 अफराद साहिब निसाब हैं, इन दोनों पर ज़कात वाजिब है। बात समझ में आई?